حضرت ابو طالب کا مقام اور عظمت بہت بلند ہے۔ ابو طالب کے 5ویں بچے کو علی کہتے ہیں، بیٹوں میں چوتھے ہیں اور بیٹوں میں مل کر 5ویں ہیں۔ ام ہانی بہن، طالب بھائی، جعفر بھائی، عقیل بھائی اور سب سے چھوٹے بھائی علی۔ محاورہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، محاورہ ہے، حدیث سے ماخوذ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ جس ابو طالب کا 5واں اور آخری بیٹا کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا مقام ایمان کیا ہے؟ لہذا میرے بچوں، ٹوک دیا کرو اس آدمی کو جو ایمان ابو طالب پر بات کرے۔ ہم ایمان ابو طالب پر بات نہیں کریں گے، عظمت ابو طالب پر بات کریں گے، مقام ابو طالب پر بات ہوگی، عظمت ابو طالب پر بات ہوگی۔ پہلے بچے کے ہونے پر، بھائی دیکھو میں مجلس زمین پر پڑھ رہا ہوں، مجھ سے بہت زیادہ توقع نہیں رکھنا کہ میں آسمان کی باتیں کروں گا۔ تو جو ہمارے روزمرہ کے محاورات ہیں، ادب، احترام، تہذیب، ممبر کی زبان کا احساس کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے میں بات کروں گا اور آپ وہی سمجھیں گے جو میری نیت ہے۔ یہ پہلے بچے کے ہونے پر تو ماں جو قریب الولادت ہوتی ہے وہ مشورے کر رہی ہوتی ہے، مدد مانگ رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا اور تیسرے بچے پہ تو تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، گزر چکی ہوتی ہے ان مرحلوں سے۔ پہلے بچے کے ہونے پر آتی نا خانہ کعبہ کے قریب، دوسرے بچے کے ہونے پر آتی نا یہ 5واں بچہ دنیا میں آ رہا ہے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے آ گئی ہے کعبے کی طرف۔ تھکیں گے نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ یہ 5ویں بچے پر جو ان کی اولاد میں آخری بچہ ہے، ان کے ہونے پر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ آئی ہیں، تو مانو کہ وہی آئی ہے۔ آل عمران کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب آئیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں سے جاؤں، جیسے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کہاں سے اندر جاؤں۔ اچھا، چابی تو خود انہی کے شوہر کے پاس تھی۔ اگر اپنے شوہر سے چابی لائی ہوتی تو پھر ساری دنیا کہتی کہ ابو طالب کے بچے کعبے میں نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا، میری بات جا رہی ہے۔ مگر اپنے شوہر سے چابی لے کر نہیں آئی ہیں، اس لیے کہ مسئلہ شوہر کا نہیں ہے، مسئلہ ابو طالب کے بیٹے سے پہلے اللہ کے ولی کا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جو جملے کہے ہیں وہ سنیں ذرا۔ فرمایا انی یا رب انی مومنۃ بک، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں، وبما جاء من رسلک وکتب، جو تیری طرف سے رسول اور کتابیں آئی ہیں، ان وما جاء بک، اور ہر وہ چیز جو تیری طرف سے آئی ہے میں ان سب پر ایمان رکھتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کا کلمہ تو نہیں ملتا، مگر فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا۔ اللہ بھی منوانا خوب جانتا ہے، تم یہاں تک آ جاؤ کہ فاطمہ بنت اسد نے کلمہ پڑھا تھا، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا۔ اور دوسری آیت کہتی ہے الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیویوں پر حاکم ہے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت نہیں دیتا، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر بیویوں پر حاکم ہے۔ تو ابو طالب کا کلمہ تو فاطمہ بنت اسد نے سنا دیا۔ سمجھ ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹ رہی ہیں بی بی کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے آواز لگائی، اچھا توجہ بھائی، قرآن تھک کے نہیں سنیں گے، میں بھی فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو جبل پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور صاحب قرآن اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے مس ہو تو یہ ایک معمولی سا اثر ہے جو دیوار کھلی ہے، اور ایک مرتبہ دیوار کھلی، توجہ، دیوار کھلی، عمارت گرتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، عمارت جھڑ رہی ہو، کچھ لگ رہا ہو کہ کچھ گرنے والا ہے تو بھاگتے ہیں نا، پیچھے ہٹتے ہیں نا، یا آگے جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی عمارت گر رہی ہو تو اندر جاتے ہیں یا باہر ہٹتے ہیں؟ یہ باہر جانے کے بجائے اندر جانا بتا رہا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے جی، اور بلایا اور آئیں گئیں اندر۔ اور پھر آپ سائنسی لوگ کہتے ہیں کہ جی زلزلے کے بعد بھی زلزلہ آتا ہے، اور وہ ایک مرتبہ دیوار پھر مل گئی اور بی بی اندر چلی گئیں، اور 1 2 دن نہیں 3 دن بی بی اندر ہیں، اور جاتے ہوئے دیکھا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، جی حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا ہے، حضرت ابو طالب کے بھائی نے دیکھا ہے، اپنی بھاوج کو جاتے دیکھا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ بنت اسد فوراً نہیں واپس آ جاتی تو کہتے خبر واحد ہے،
ایک آدمی نے بتایا ہے، جاتے ہوئے ایک دیکھے گا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا۔ اتنا وقت لگے گا کہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی نکل کے آ جائیں گے کہ کوئی ماجرا ہے، اور سارا مکہ نکل کے خانہ کعبہ کے گرد جمع ہے، اور ادھر حضرت ابو طالب تالے کی چابی لے کر آئے، ساتھ میں آپ کا 30 سالہ بھتیجا بھی ہے۔ اللہ اکبر، بہت کوشش کی مگر تالا نہیں کھلتا۔ توجہ ہے، تالا نہیں کھلتا۔ جب تالا نہیں کھل رہا، چابی بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، جی یہ کچھ مصلحتیں ہیں۔ جب تالا نہیں کھلنے لگا، کھلا تو مکے کے جو مشرکین اور اہلیان مکہ کھڑے تھے، ان میں سے کسی کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ تو برابر سے نبی کی آواز آئی، تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو، چچا صبر کیجئے، یہ امر الہی ہے، روشن ہو جائے گا۔ تھک تو نہیں رہے بھائی، یہ امر الہی ہے، روشن ہو جائے گا۔ اب حضرت دوبارہ دیوار کھلی اور دیوار سے یہ اندر گئے اور جا کے دیکھا تو جوف کعبہ میں، وسط کعبہ میں مولا علی علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں۔ اچھا فرمایا، حیدر بھائی آئیے، فرمایا کہ علی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اور نہ ہی آنکھیں کھولی ہیں، اور نہ ہی، اچھا یہ میں نے جلدی میں نہیں کہا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں آ رہا تھا تو 4 عورتیں ایک نورانی محمل میں کعبے میں آئیں، اور ایک عورت کے ہاتھ میں بدنہ تھا، ایک عورت کے ہاتھ میں سلپچی تھی، ایک عورت کے ہاتھ میں جنت کی ابریق، یعنی اب جو روایت کے جملے ہیں وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ایک خاتون کے ہاتھ میں جنت کا تولیہ تھا، اور ایک عورت کے ہاتھ میں جنت کی غذائیں تھیں، اور یہ چاروں عورتیں میری مدد کرنے آئی تھیں۔ ایک حوا تھیں، ایک بی بی حضرت حوا، دوسری بی بی حضرت حاجرہ، تیسری بی بی حضرت سارہ، چوتھی بی بی حضرت مریم۔ اللہ اکبر، یہ بیبیاں جنت سے مدد کرنے آئی ہیں، اور جنت کی غذا کھجور پیش کی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کو۔ تو بی بی فرماتی ہیں جب یہ دنیا میں آیا تو نادا جدار الشمال السلام علیکہ یا حسرت الشمال، تو شمال کی دیوار نے اسے سلام کیا، سلام ہو اے شمال والوں کی حسرت۔ بھائی ایسے نہیں جاؤں گا آگے میں، مولا علی کو سلام کر رہی ہے دیوار شمال، شمال والی دیوار، شمال جنوب مغرب مشرق، شمال کی دیوار سلام کر رہی ہے مولا علی کو، السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سلام ہو اے شمال والوں کی حسرت۔ شمال والوں کی حسرت کا کیا مطلب ہے؟ میں ہو سکتا ہے کہ وقت میرا بہت ہو گیا ہے، میں اسی پر بات روک دوں۔ آل عمران کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، تو کیا انتخاب کیا ہے وہ ممبر سے بیان ہونا چاہیے نا، اور ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کام کی ہے، یہ تو ایسی باتیں ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں ہو رہی ہوں۔ ابھی کیا پتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ابھی کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے۔ جی ہم سے تو یہ کنارے کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوائیں بھی برداشت نہیں ہوتی، بعض لوگ تو سمندر کے کنارے پہ جا کر بھی بیمار لوٹتے ہیں۔ السلام علیکہ یا حسرت الشمال، سلام ہو شمال والوں کی حسرت پر۔ شمال والوں کی حسرت کیا ہے؟ محشر میں علی کے دشمنوں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ شمال الٹے ہاتھ والے دشمنوں کے ہاتھ میں، علی کے دشمنوں کے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، شمال الٹے ہاتھ میں، اور وہ اس وقت کہیں گے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی ہے، اب قرآن بھی نہ پڑھوں، وَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کاش ہم تراب ہو جاتے ہیں۔ محشر میں علی کے دشمن حسرت سے کہیں گے واہ حسرتا یا حسرتا، ہم نے کاش، بھائی فلاں سے مراد شیطان تو ہے نا۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر اتفاق کر لیتی، لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ یہ دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، اللہ نے تو جنت بنائی ہے، دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے، تو جس کی جگہ ہے وہی جائے گا۔ اور یہ بحث ختم کرو کہ ہر جگہ علی کی بات، تو 2 مصروں میں بات ختم کر دی جائے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ اور پھر فرمایا کہ علی نام اللہ نے رکھا ہے،
آپ تو چاہ رہے ہیں میں 1 گھنٹہ اور پڑھوں. اب یہ ووٹنگ تو ہو نہیں رہی بھائی. اب وہ جو 2 4 5 بیچ میں بیٹھے ہوں گے نا, جنہیں جانے کا راستہ بھی نہیں دے رہے آپ, چلیں آپ سننا چاہ رہے ہیں تو 10 منٹ اور. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جدار شمال نے یہ سلام کیا. اللہ اکبر. اور آواز آئی فنادا جدار المغرب, مغرب کی دیوار نے آواز دی. اب یہ کعبے کی دیواریں سلامیاں پیش کر رہی ہیں. اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں, تو مجھے زبان کی چاشنی لینے دیجئے. کعبے کی دیواریں علی کو سلامیاں پیش کر رہی ہیں. دنیا کی سلامیاں ایک طرف اور مملکت الہیہ کی سلامی ایک طرف. فنادا جدار المغرب السلام علیکا یا مغرب الاسرار, سلام ہو اس پر جو رازوں کے ڈوبنے کی جگہ ہے. السلام علیکا یا مغرب الاسرار, جو رازوں کے ڈوبنے کی جگہ ہے, جہاں اللہ کے راز اتر جاتے ہوں, جہاں اللہ کے اسرار اتر جاتے ہوں. یہ سرۃ اللہ فی العالمین. السلام علیکہ یا مغرب الاسرار, اے رازوں کے چھپنے کی جگہ, اے رازوں کے ڈوبنے کی جگہ. جی سرۃ اللہ فی العالمین علی, ہیبت اللہ العلم الالہیہ علی, وہ علی بن ابی طالب جہاں اللہ اپنا علم رکھے. عربی زبان میں ایبا کہتے ہیں صندوقچے کو, جہاں آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں نا, اسے عربی میں ایبا کہتے ہیں. عین بے یہ ہے 2 نقطوں والی. ایبت اللہ, علی ایبت اللہ ہے, یعنی اللہ جہاں اپنا علم رکھے اسے علی کہا جاتا ہے. اب بھی کوئی دلیل چاہیے کہ علی افضل ہے؟ علم الہی کا مرکز. بھائی آپ مجھے اب لگ رہا ہے تھوڑے تھک گئے. اچھا میری خواہش ہوگی کہ باہر والے لوگ اپنے وجود کا احساس دلائیں. کچھ آپ کے درمیان بیٹھے ہوں گے جنہیں کل سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو آپ کا نعرہ آتا ہے نا, مجھے اپنے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے یہی نعرہ کافی ہے. السلام علیکہ یا مغرب الاسرار. میں نے مضمون کو مختصر کر دیا. پھر بی بی فرماتی ہیں نادا باب البیت. بھائی یہ بہت سادہ عربی میں بول رہا ہوں, تھوڑا گردن ہلائیے. پھر آواز آئی خانہ کعبہ کی دروازے سے, فنادا باب البیت. پھر علی کو سلام کرنے کے لیے دروازہ بولا, السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح, اے اللہ کے دروازے تجھ پر سلام. اللہ اکبر. علی مولا اللہ کا دروازہ, باب اللہ المفتوح. اگر صرف باب اللہ کہا گیا ہوتا تو شاید کسی کے ذہن میں آتا کہ دروازہ تو بند بھی ہوتا ہے, مگر یہ اللہ کا دروازہ ہے جسے علی کہتے ہیں, جو سب کے لیے کھلا ہے.